جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ طلعت صاحب السلام علیکم، سلیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ گزارش ہے کہ آپ سے ایک سوال تھا کہ حالیہ دنوں میں جسٹس شوکت صدیقی نے جو انکشافات کیے ہیں، کیا اس کے بعد نواز شریف کے جو کیس تھے ان کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اور کیا اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ بہت ہو چکا، یہ ملک تجربہ گاہ نہیں ہے، خدا کے لیے بس کریں اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ جی ارشد ملک کے کیس کے بعد بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ زائل ہو جانا چاہیے تھا۔ ارشد ملک کے کنفیشنز کے بعد جو جس طریقے سے نظام نے کام کیا ہے، اس کے حقائق جس طریقے سے سامنے آئے ہیں، تو تمام کا تمام ٹرائل ہی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ان وے انکشافات کے زمرے میں آتا نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے قانونی، صحافتی اور سیاسی حلقوں کے اندر بیٹھ کر ویسے ہی بات چیت کر رہے ہوں تو اس طرح کے درجنوں آپ کو کلمات سننے کو ملتے ہیں جو شوکت صدیقی صاحب نے اپنے اس خطاب میں کیے۔ اب اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ان کو اس منصب سے یہ خطاب کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اس کے اوپر قانونی آراء جو ہے بٹی ہوئی ہیں۔ نمبر 2، جب آپ یہ خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے پوچھ پرتیت ہوتی ہے تو پوچھ پرتیت کا جو طریقہ ہے، کیا اس کو مینیپولیٹ کیا گیا یا نہیں، یہ دوسرا بڑا ایشو ہے۔ تیسرا بڑا ایشو یہ ہے تو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ ایسا واقعتاً ہوا۔ لیکن جو انہوں نے ایشوز ریز کیے ہیں اس کا تعلق صرف ان کی ذات سے یا کسی ایک کیس سے یا کسی ایک ادارے کے کسی ایک سربراہ سے نہیں ہے، وہ اس نظام سے ہے جو پاکستان کے اندر عام پرسیپشن میں ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، جس کے ذریعے بیلز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے کیسوں کے فیصلے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے بعض اپلیکیشنز ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، بعض اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگوں کا اعتماد ہے اس نظام کی ساکھ پر وہ بہت کم رہ جاتا ہے جب اس قسم کی باتیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تجرباتی کام جو ختم کیے جائیں۔ یہاں پر میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کروں گا اور مسلسل یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ بطور لیب نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ جلدی سمجھ لیں تو اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا اور اس نظام کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تجربات کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہی چلتا رہے گا اور کسی کنٹرول میں نہیں آئے گا یہ معاملہ۔ یہ جو ابھی حالیہ امینڈمنٹ کی ہے اور بل پاس کیا ہے، آرڈیننس جاری کی ہے حکومت نے کلبھوشن یادو کے بارے میں، اس کو سہولت دینے کے بارے میں، تو کیا اس پہ بھی مقتدر حلقے اور حکومت جو سی ایک پیج پر ہیں؟ اور یہ فروغ نسیم صاحب کا بیان ہے کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ان کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس میں پاکستان کی سلامتی پہ دور پہ لگایا جا رہا ہے؟ تھینک یو جی۔ فروغ نسیم صاحب جس طرف حوالہ اشارہ کر رہے ہیں، جس کا حوالہ دے رہے ہیں، بنیادی طور پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے جو پاکستان کو ہدایت جاری کی گئی ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے ہندوستان کے بہرحال یہ پلی ماننے سے انکار کر دیا تھا جی کہ کلبھوشن یادو کو کی سزا ختم کی جائے اور اس کو واپس ہندوستان بھیجا جائے، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن کاؤنسلر ایکسیس جو ہے کلبھوشن یادو تک، یعنی ہندوستان کے جو موجودہ سفارتکار ہیں ان کو پہنچ دینا کلبھوشن یادو تک، وہ انہوں نے مینڈیٹری قرار دیا۔ اس کے ٹرائل کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ تو یہ بین الاقوامی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے جو ورڈکٹ آیا ہے اس کی روشنی میں کچھ ہمیں قانون میں تبدیلیاں لانی ہیں۔ اب اصل میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ یہ خود کلبھوشن یادو کو بطور سیاسی درے کے استعمال کرتے رہے ہیں نواز شریف کی حکومت کے خلاف کہ جی بات نہیں کرتے تھے، اس کو پھانسی پہ نہیں لٹکاتے تھے، کہ اب ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے، اب کلبھوشن یادو کو سہولت فراہم کرنے کی ذمہ داری ان پر آن پڑی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو تانے دیتے تھے کہ اس بندے کو آپ پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے، اب وہ بندے بھٹکتے پھر رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی ہے کہ اس بندے کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے قانونی بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہم نے اس کو ایکسیس دینی ہے اور اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ تو اگر ان کی پالیسی میں تسلسل رہا ہوتا اور اس کے اوپر اپنے نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے ایک پالیسی بنائی ہوتی تو یہ انہونیاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ لیکن بہرحال وہ جس مجبوری کا ذکر کر رہے ہیں
وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی مجبوریاں ہیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور میرا آپ سے ایک کویشچن ہے، ہو سکتا ہے آپ انکلوڈ نہ کریں، لیکن ایک طرف آتے کہ آپ ماشاءاللہ جیسے جگرے والے صحافی تو آپ انکلوڈ کر بھی لیں گے کویشچن کو۔ وہ ہمارے ایک ادارے کے سربراہ ہے، وہ کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ریڈ کارپیٹ کے ذریعے اپنی میں بھی مدر یا فادر کے فاتح خانے کے لیے جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے نکلتے ہیں، ریڈ کارپیٹ پہ آتے ہیں اور پھر وہ ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے۔ طلعت نے میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کیا صرف احتساب کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے، تنقید کے لیے صرف پولیٹیشین ہی رہ جاتے ہیں؟ کیا کسی اور سے کوئی کویشچن نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا ہمارا ایسی کنٹری جہاں پہ ہماری انکم 60 روپیہ ہو اور ہمارا خرچ 100 روپیہ ہو، کیا ہم یہ سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات وہ ویڈیو میں نے دیکھی ایئر چیف کی وہ ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں کہیں پہ وضاحت بھی پڑھ رہا تھا کہ بتایا گیا وہ گاؤں والوں نے خود ہی ریڈ کارپٹ جو ہے ان کے لیے بچھا دیا۔ اصل میں ایشو گاؤں والوں کا یا ریڈ کارپٹ کا یا ایئر چیف کا نہیں ہے، اصل میں ایشو سمبلزم کا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہوں، ایک ایسا ملک جہاں پر بدترین معاشی حالات ہوں، یہ تصویریں جو ہیں آپ بنوانے سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویروں کو پھر روکنے کا بندوبست کرنا چاہیے، روکنے کی بات نہیں ہے، میں بات کروں کہ بنوانے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، وہ کام ہی کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تصویریں بنتی ہیں؟ کیوں اپنے پریولیج کو آپ ہر طرف اس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ پائیں؟ وہ پریولیج کیوں ہے آپ کے پاس، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو اصل میں ایشو ایک وی آئی پی ازم کا ہے۔ ہمارے خیال میں بڑے عہدے کے ساتھ پریولیج آتا ہے، جو اصل حقیقت ہے بڑے عہدے کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے، اور ذمہ داری کا آپ کے پریولیج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ امریکی صدر کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں روٹین دیکھیں تو صدر بننے سے پہلے اس کی روٹین بہت نارمل ہوتی ہے، وہ عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ صدر بننے کے بعد جو اس کی روٹین ہے، بھلے وہ ایکسرسائز کی روٹین ہو، بھلے وہ کام کی روٹین ہو، وہ اتنی ریگرس ہوتی ہے، اور ہر کام کا ایک نتیجہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، تو اس کا پروٹوکول جو ہے اس کو سہولت مہیا کرتا ہے اپنے آفیشیل کام کرنے میں۔ پروٹوکول اس کے عہدے کا حصہ ہے، لیکن وہ پروٹوکول کو اپنا پریولیج سمجھ کے استعمال نہیں کرتا، وہ ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا کام آسان ہو۔ اور پاکستان جیسے ملک میں اس قسم کے پروٹوکول کا ہونا مکمل طور پر ایک فضول خرچی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اخلاقی جواز بھی ہے۔ اس میں وہ گاڑیاں بھی شامل ہیں، اور سب کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں صدر مملکت بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، وزراء بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، نیول چیف بھی ہیں، ایئر چیف بھی ہیں، سب لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ریاست کے حالات دیکھیں اور اپنے پریولیجز کی لائن دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے، یعنی کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تعلق اور رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگ پھر ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر طلعت حسین صاحب، ہمایوں خان کاکڑ خان افزئی سے۔ سر کئی دنوں سے 14-15 دنوں سے جانی خیل میں جو دھرنا جاری ہے، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ابھی تک ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نمائندہ ان کا نہیں گیا، نہ ان سے کوئی مذاکرات کیے۔ اس پر میڈیا کی خاموشی، عدلیہ کی خاموشی اور ریاست کی خاموشی کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے مستقبل میں؟ جی بالکل درست آپ نے کہا، یہ دھرنا جاری ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کے بچے مارے گئے، ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ پھر حکومت نے اس کے اوپر کچھ ان کو ضمانتیں بھی دیں، وہ ضمانتیں بھی صحیح طریقے سے ثابت نہ ہو سکیں اور کھوکھلی نکلیں، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور وہ دھرنا جاری ہے۔ ایسے جب پاکستان کے شہری کرنے لگ جائیں نا تو دنیا کو بہت موقع ملتا ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کیا لیکچر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بھول جائیں دنیا کو، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے گریونسز کو ایڈریس کرے۔ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، اس دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تمام لوگ جو بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے کے اوپر پھینک کر خوش ہو رہے ہیں، اور جو پروٹوکول کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی طاقت کتنی ہے، ان کے پاس کیا وقت نہیں ہے کہ اس قسم کے
صرف ایک دھرنا یہ نہیں ہے، اگر آپ نیشنل پریس کلب کے باہر بھی کبھی بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو آدھے درجن دھرنے تو ویسے ہی نظر آئیں گے. ملک بھر میں آپ چلے جائیں آپ کو ہر جگہ 20 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی دھرنا دیتا ہوا نظر آئے گا. تو کیا آپ کوئی اینٹی دھرنا سیل نہیں بنا سکتے؟ اینٹی دھرنے سے مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ دھرنا ہو تو آپ لوگوں کو دھر رگڑا دیں. اینٹی دھرنا سیل سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ٹیم بنا دیں جو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے پر ہی معمور ہو، لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کرنے پر ہی معمور ہو. پہ چلے نہیں ہے آپ کے پاس وقت، آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے، بیڈمنٹن کھیلنا ہے، گولف کھیلنی ہے، آپ نے مزے کرنے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بجٹ کی کاپیوں کے ساتھ حملے کرنے ہیں، چلیں آپ کا یہی شغل میل ہے، ٹھیک ہے کرتے رہیں آپ، لیکن کم از کم کسی ایک ایسی ٹیم تو بنا دیں جو اس قسم کے لوگوں کے لیے ان کے معاملات کو ایڈریس کرے. تو بالکل ایک سینسٹیو ایشو ہے، سینسٹیو ایریا ہے، اور ان لوگوں کے ویسے بھی بڑے گریونسز ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کا فوری طور پر بندوبست ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات طویل المدت بنیاد کے اوپر ایڈریس ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اب میڈیا کے اوپر اب ہلکا ہلکا ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا تو اس کے جواب میں آپ نے کام کیا. تو ایسا آپ ایک سیل بنا سکتے ہیں جو دھرنوں کے معاملات کو ایڈریس کریں. ٹیم کا مقصد ہی یہی ہو کہ ہر طرف گھومیں اور جہاں پر جو دھرنا دے رہا ہے اس کے گریونسز کو سنیں اور ان معاملات کو طے کریں.